سردی کی شدت بڑھتے ہی سوئی گیس کم ہونے لگی۔ فیصل آباد کے نشاط آباد میں کئی گھنٹے تک گیس کی لوڈ شیڈنگ، ناشتہ تیار ہوتا ہی نہ ہی رات کا کھانا وقت پر بنتا ہے۔ گھریلو خواتین کے شکوے بڑھنے لگے۔ جنگی، نذیر کالونی، رانا کالونی، سیٹلائٹ ٹاؤن، غازی آباد، محلہ سلطان والا، چودھری کالونی میں بھی گیس پریشر کم۔ بڑھتی مہنگائی جان کو بنائے، سردیوں میں گیس غائب تو ایل پی جی کی قیمتیں ہوش اڑانے لگیں۔ فی کلو قیمت 11 روپے 89 پیسے اضافہ 215 روپے 95 پیسے ہو گئی۔ 11.8 کلو کا گھریلو سلنڈر 139 روپے مہنگا، قیمت 2548 روپے مقرر۔ 45 کلو 400 گرام کا کمرشل سلنڈر 9800 روپے کا ہو گیا۔ اگے بڑی مہنگی ملتی ہے، تو غریب بندہ کی کرے، کتوں افورڈ کر سکتا ہے؟ گیس بہت کم خراب ہے۔ گورنمنٹ نے چاہیے کوئی ایکشن لوے تو کوئی سستی کرے اس گیس نو۔ اب جو اس کا گورنمنٹ نے گیس کا پرائز اتنا ہائی کر دیا ہے کہ ہم لوگ مزدور طبقہ لوگ اس کو نہیں پرچیز کر رہے، تو جو گھروں میں گیس آتی تھی وہ تو اب آتی نہیں ہے، اور جو سلنڈر کے ریٹس ہیں وہ بھی ہائی کر دی ہیں، تو ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ پنجاب حکومت کا غلہ منڈیوں پر کنٹرول نہ ہونے کے برابر، جنگ میں بھی زرعی اجناس کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ دھان کی نئی فصل 4500 روپے من، آٹے کے بعد چاول بھی پہنچ سے دور۔ نئی فصل آنے کے باوجود چاول کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ۔ چنیوٹ کے یوٹیلٹی سٹورز پر سستے آٹے کی قلت، سٹی 41 وجہ سامنے لے آیا۔ سٹور انتظامیہ کی جانب سے فلور ملوں کو آٹے کے پیسے نہ دیے جانے کا انکشاف، سپلائی نہ ہونے سے شہری خار، یوٹیلیٹی سٹور سے مایوس لوٹنے لگے۔ شوگر ملوں نے 2 ہفتوں کی تاخیر سے کرشنگ تو شروع کر دی، مگر کسانوں کو مکمل ادائیگی کے بجائے ہیلے بہانوں سے کام لیا جانے لگا۔ نقد رقم مانگنے والوں کو 300 روپے فی من کی بجائے 275 روپے پر ترخایا جانے لگا۔ حکومت نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا کسانوں کا شکوہ۔ سابق ایم این اے گوجرا چودھری امجد علی وڑائچ مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ مرحوم لیگی ایم این اے چودھری خالد جاوید وڑائچ اور ایم پی اے بلال اصغر وڑائچ کے بڑے بھائی تھے۔ نماز جنازہ آج 11 بجے بوائز کالج گوجرا میں ادا کی جائے گی۔ فیصل آباد کے سرکاری اسپتالوں میں ترقیاتی اسکیمیں، فنڈز کی منتظر۔ جنرل اسپتال سمن آباد الحمدللہ اسپتال نشاط آباد کو فنڈز نہ مل سکے۔ الحمد اسپتال میں 2 کمروں کی تعمیر نو کے لیے 1 کروڑ 25 لاکھ روپے، یلو روم کے لیے 83 لاکھ درکار۔ جنرل اسپتال سمن آباد میں کمروں کی مرمت کے لیے 12 لاکھ روپے کی ضرورت۔ وہیکلز کی ملکیت تبدیلی میں شہریوں کے لیے نئی مشکل، محکمہ ایکسائز نے بائیو میٹرک تصدیق سے چھوٹ کے لیے نئی شرط رکھ دی۔ ہارڈ شپ کیسز میں صرف 22 نومبر کے بعد اپلائی کیے جانے والے کیسز میں ریلیف ملے گا۔ جائیداد رجسٹری کے انتقال پر ایف بی آر کے ٹیکس میں فراڈ کا انوکھا طریقہ۔ مڈل مین جائیداد خریدنے یا بیچنے والے غیر رجسٹرڈ افراد کو علم میں لائے بغیر ٹیکس نیٹ میں رجسٹر کر کے بھاری فیس بٹورنے لگے۔ قومی خزانے میں فائلرز کو لاگو واجبات جمع، باقی پیسہ ہڑپ۔ فیصل آباد کے 500 ایجوکیٹر سمیت صوبہ بھر کے 14,000 اساتذہ 8 سال سے مستقلی کے منتظر۔ 2 سال سے مستقل کرنے کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے، عمل درآمد کوئی نہیں۔ اساتذہ نے 2 دسمبر کو لاہور میں احتجاج کی کال دی تھی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے دوحہ قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ مجرم عامر کو عمر قید، ہرجانے اور جرمانے کی سزا۔ عدالت کے مقدمے میں نامزد دیگر 3 افراد کو عدم شواہد کی بنا پر بری کرنے کا حکم۔ فیصل آباد واسا آفس میں ایسٹرن ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی پیش رفت کا جائزہ اجلاس۔ ایم ڈی واسا جبار انور نے صدارت کی۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر ثاقب رضا، ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر عدنان نثار، اکرام اللہ، شعیب رشید کی شرکت۔ کنسلٹنٹ پروجیکٹ نے ٹریٹمنٹ پلانٹ بارے بریفنگ دی۔ ڈی پی او چنیوٹ
عمران احمد ملک کا دارالشفقت کا دورہ، یتیم بچوں سے ملاقات کی اور خیریت دریافت کی مختلف شعبوں کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر پولیس کی جانب سے بچوں کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد فاروق رشید کا تحصیل بھوانہ کا دورہ، ریونیو عوامی خدمت سروسز میں شرکت، لوگوں کے مسائل سنے، فوری حل کے احکامات جاری کیے۔ تحصیل اسپتال میں ایمرجنسی، ڈینٹل اور دیگر وارڈز کا دورہ بھی کیا، طبی سہولیات اور صفائی انتظامات کا جائزہ لیا۔ فیصل آباد کا سرکاری ملازم بھیک مانگنے پر مجبور، انسداد غداگری مہم کے تحت جناب کلب چوک میں آپریشن، 8 بھکاری پکڑے گئے، کمشنر آفس کا نائب قاصد بھی شامل۔ غداگر شکیل احمد نے کہا کہ 6 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی، بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ جنگ میں محکمہ ریونیو کی عوامی خدمت کھلی کچہری، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو مزمل الیاس نے شہریوں کے مسائل سنے۔ اے سی آفس تاندلیا والا میں ریونیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد، اسسٹنٹ کمشنر سلیمان منشا نے سائلین کی شکایات سن کر حل کے لیے احکامات دیے۔ اسسٹنٹ کمشنر لالیہ کے دفتر میں بھی ریونیو عوامی خدمت لگائی گئی، اے سی کامران اشرف سمیت تمام ریونیو اسٹاف کی شرکت۔ پوسٹ ماسٹر جنرل پنجاب خواجہ عمران کا جنگ کا دورہ، پوسٹ آفس ملازمین سے ملاقات کی، دفتری معاملات کا جائزہ لیا، ڈیجیٹلائزیشن اور ای کامرس کے فروغ کے لیے اقدامات بہتر کرنے کی ہدایت۔ فیصل آباد ڈائز اینڈ کیمیکل مرچنٹس ایسوسی ایشن کا اجلاس، صدر بلال وحید نے صدارت کی، جنرل سیکرٹری ذیشان عمر اور سینئر نائب صدر سمیت دیگر ممبران کی شرکت۔ ایسوسی ایشن کی کارکردگی اور بزنس کمیونٹی کے مسائل کے حل پر گفتگو کی گئی۔ کمالیہ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے لیے الیکشن بورڈ تشکیل، ریاض طاہر ایڈوکیٹ چیئرمین، شیخ امتیاز احمد اور چودھری عمر دراز کھوکھر ممبر ہوں گے۔ الیکشن میں تقریباً 300 وکلا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ جنگ میں ادارہ حمیمیہ علوم قرآنیہ ٹرسٹ لاہور کے زیر اہتمام سیمینار، مقررین سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عصر حاضر کے مسائل اور ان کے حل کے موضوع پر روشنی ڈالی۔ خواتین پر تشدد کے خاتمے پر زور، جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں سیمینار، چیئرمین شعبہ انگلش ڈاکٹر مظہر حیات، رجسٹرار آصف ملک، ڈائریکٹر ایڈ اور اسٹڈیز ڈاکٹر ذل ہما سمیت دیگر کی شرکت۔ فیصل آباد میں سپیریئر یونیورسٹی نے پہلے بیچ کی کلاسز کا آغاز کر دیا۔ چیئرمین پرائیویٹ سکولز الائنس صداقت حسین لودھی، زاہد بٹ اور طارق بٹ کا یونیورسٹی کا دورہ۔ مینیجنگ ڈائریکٹر سپیریئر یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس راجہ مانان کو مبارکباد دی، یونیورسٹی کے قیام کو انقلابی قدم قرار دیا۔ فیصل آباد ضلع کی 118ویں ڈپٹی کمشنر کمپلیکس کی 25ویں سالگرہ، ڈویژنل کمشنر شاہد نیاز نے ڈی سی آفس کے سامنے پنجابی ثقافت پگڑی کے مونومنٹ کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سمن عباس، مدثر احمد شاہ، کاشف رضا وان اور سی پی او سمیت دیگر افسران کی شرکت۔